اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 3 ربیع الاول 1442 ہجری، 21 اکتوبر 2020 عیسوی، 5 گتے کارتک 2077 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے سماعت فرماتے آ رہے ہیں، جس کا ٹائم ٹیبل 1:30 بجے دن سے 2:15 بجے تک ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نعت، پھر ایک تقریر۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نعت شریف سماعت فرمائیں، کلام حامد نسیم رافع آباد، آواز جان عالم گورکھپوری، بول ہے ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے ذوق و تمنا کا مدعا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے ذوق و تمنا کی مدعا وہ ذات، ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا، ہمارا عزم سفر منزلوں کو کیا پاتا، نہ بخشتی جو جہاں کو، نہ بخشتی جو جہاں کو راہ ہدا وہ ذات، نہ بخشتی جو جہاں کو راہ ہدا وہ ذات، قرین مدح ثنا کا کہاں سے لائے ہم، قرین مدح ثنا کا کہاں سے لائے ہم، ثنا گزار ہو جس ذات کا خدا وہ ذات، ثنا گزار ہو جس ذات کا خدا وہ ذات، دلوں کی اجڑی زمینوں میں پھر بہار آئی، دلوں کی اجڑی زمینوں میں پھر بہار
میں گل ادا وہ ذات ہے، موسموں کے تناظر میں گل ادا وہ ذات ہو، فلسفہ کے ادائے سخنوری کا خیال ہو، فلسفہ کی ادائے سخنوری کا خیال فروغ پائے گا جب ہوگی رہنما وہ ذات، فروغ پائے گا جب ہوگی رہنما وہ ذات، کریں گے یاد زمانے کے اہل دانش بھی، کریں گے یاد زمانے کے اہل دانش بھی، کہ ظلمتوں میں بنی ہے، کہ ظلمتوں میں بنی ہے سحر کشا وہ ذات، کہ ظلمتوں میں بنی ہے سحر کشا وہ ذات، حواس ظاہر و باطن کی ایک نوید شگفت، حواس ظاہر و باطن کی ایک نوید شگفت، کبھی ہے گل کبھی خوشبو، کبھی ہے گل کبھی خوشبو، کبھی صبا وہ ذات، کبھی ہے گل کبھی خوشبو، کبھی صبا وہ ذات، ہمارے شوق و محبت کی انتہا وہ ذات، ہمارے ذوق و تمنا کی مدعا وہ ذات، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیو، دوستو، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام السلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ تبارک و تعالی دعوت و تبلیغ سے بھی ہمیشہ جڑے رہتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے جہالت کے نقصانات۔ آدمی اس زمانے میں بھی جبکہ ٹیکنالوجی اور علم کا بول بالا ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ جاہل ہی رہنے کو پسند کرتے ہیں اور پڑھائی لکھائی سے دور بھاگتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ موضوع اور یہ خطاب بہت ہی مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں شیخ سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مجتبیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے درس میں جہالت کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جہالت انسان کو بہت سے فرقوں میں تقسیم کر دیتی ہے، کیونکہ عقائد و نظریات میں اختلاف فرقہ بندی کہلاتا ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد علم کی کمی یا جہالت بنتی ہے۔ جہالت کے حملے اسے عقائد و اعمال، اخلاقیات و معاملات کے بگاڑ میں مبتلا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں خرافات و تعصبات جنم لیتے ہیں، اور لوگ مختلف لسانی، قولی ٹولیوں اور گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ علم شرعی سے جاہل ہیں، جو انہیں انسانوں کی ایک دوسرے پر برتری کا حقیقی معیار تقویٰ بتاتا ہے، نہ کہ رنگ و نسل۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تجھے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تجھے ہم نے قبیلوں کے اندر اس وجہ سے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو اور پہچانو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تم میں معزز اور مکرم وہ ہیں جو صاحب تقوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
کہ میری امت میں جہالت کی چیزیں باقی رہیں گی۔ ان میں سے کیا ہے؟ حسب و نسب میں فرق کرنا، کہ ہم فلاں قبیلے سے اور فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ جہالت کی چیزوں میں سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کہا تھا کہ جہالت کی تمام چیزوں کو میں اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ نمبر 2، لوگ مذہبی سیاسی فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس علم سے ناآشنا ہوتے ہیں جو علم انہیں دین کے نام پر فرقوں میں تقسیم ہونے سے روکا تھا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ سورہ روم آیت نمبر 31 اور 32۔ لوگوں، مشرکوں میں سے نہ بنو جنہوں نے اپنا دین فرقوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ گروہ بن گئے کہ ہر گروہ اپنے نظریے پر فخر کرتا ہے۔ نیز فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون۔ سورہ انعام آیت نمبر 59، کہ جن لوگوں نے اپنا دین فرقوں میں بانٹ دیا اور وہ گروہ بن گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ انہیں بتا دے گا جو وہ کرتے ہیں۔ لوگ توحید و سنت پر، دین اسلام پر اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ نہیں کرتے، کیونکہ وہ اس علم سے محروم ہوتے ہیں جو علم شرعی انہیں جماعت کے ساتھ منسلک رہنے کا حکم دیتا ہے اور کتاب و سنت کو اس کی اساس قرار دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ بندی کے اندر مت بٹو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بنی اسرائیل کے جیسا دور ضرور آئے گا، جیسے دو جوتیاں برابر ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ان میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ نکاح کیا تو میری امت کے کچھ لوگ ایسا بھی کریں گے، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سبھی جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی جماعت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ سنن ترمذی کتاب الایمان حدیث نمبر 2641، الصحیحہ حدیث نمبر 1348، صحیح الجامع حدیث نمبر 5343۔ لوگ مادی ترقی اور سائنس و ٹیکنالوجی کے عروج کو علم کی معراج اور کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اب تک انسان کے لیے عالمی جنگوں اور باہمی دشمنیوں، مادہ پرستی اور خود غرضی کا سبب بنی ہے۔
یہ دراصل جاہلیت کی جدید شکل ہے، مگر لوگ نہیں جانتے کہ زمانے جاہلیت بھی انہی صفات سے متصف تھا۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ لوگوں کے مابین دوریاں بنا کر ان میں اتفاق پیدا کرنے والی طاقت اسلام ہے، اور اسلام علم و عمل کا نام ہے، نہ کہ جہالت و بدعملی کا۔ مگر لوگ ان سب باتوں سے جاہل ہیں اور جاہل رہنا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ حق کی تحقیق کرنے کے بجائے مولویوں اور درویشوں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، جو ان کے اموال کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے انہیں حق کا راستہ بتانے سے گریز کرتے ہیں، اور لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو سمجھنا عوام کے بس کی بات نہیں۔ وہ عوام کو ان کی پسند کے فتوے دے کر خوش کرتے ہیں، جبکہ انہیں عوام اموال و ہدایہ کی شکل میں دے کر خوش رکھتے ہیں۔ کسی کو اس بات کا ہوش نہیں کہ مر کر جواب بھی دینا ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی یہی خرابی تھی۔ عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے گلے میں سلیب تھا، میں قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ برات کی اس آیت کو پڑھ رہے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ میں نے کہا کہ ہم نے ان کی عبادت نہیں کی۔ آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں کہ جب وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال کہتے تھے تو تم اسے جو ہے حلال سمجھتے تھے، اور جن چیزوں کو وہ حرام قرار دیتے تھے ان کو تم حرام سمجھتے تھے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3095، الصحیحہ حدیث نمبر 3293۔ یعنی مولویوں اور پیروں وغیرہ کی اندھی تقلید ہی ان کی عبادت ہے، اور اس کا مقصد صرف مال کمانا اور مفادات حاصل کرنا تھا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، بہت سارے احبار اور رہبان لوگوں کے اموال کو باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ شیطان کا آسان ہدف، جس طرح غیر مسلح اور کمزور شخص دشمن کے لیے آسان ہدف ثابت ہوتا ہے، اسی طرح علم دین سے ناواقف شخص شیطان کا آسان ہدف ثابت ہوتا ہے۔
وہ ان کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر انہیں مختلف قسم کی گمراہیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، خواہ وہ بڑا عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ مشہور مقولہ ہے کہ ایک بے عمل عالم دین شیطان پر 1000 جاہل عبادت گزاروں کی نسبت زیادہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے علم کے ذریعے شیطان کا وار پہچان جاتا ہے، جبکہ جاہل حلال و حرام کا علم نہ ہونے کے باعث اس کے بچھائے ہوئے جال میں بآسانی پھنس جاتا ہے۔ مسیح دجال جو شر و فساد کا سرخیل ہے، وہ بھی لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھائے گا۔ لوگ اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ ان کے رب حقیقی کی کیا صفات ہیں۔ وہ کانا نہیں، وہ انسانی شکل و صورت نہیں رکھتا، نہیں تو وہ گوشت پوشت کا بنا ہے، نہ اس کی ایسی پیشانی ہے جس پر کافر لکھا ہے، نہ ہی وہ اپنے ماننے کا مطالبہ کرنے خود مخلوق کے درمیان آتا ہے، بلکہ اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے کہ اپنے بندوں سے صرف وحی کے ذریعے خطاب کرتا ہے، اور دنیا کی کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ وہ حی لا یموت ہے، الغرض کوئی بھی اس کی مثل نہیں۔ جبکہ دجال کانا ہوگا، انسانی شکل و صورت میں ہوگا، گوشت پوشت کا بنا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر کے اس کا خون دکھائیں گے، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ وہ لوگوں سے روبرو ہو کر انہیں براہ راست خطاب کر کے مطالبہ کرے گا کہ وہ اسے رب مانیں، اور لوگ اسے دیکھیں گے، سنیں گے۔ اسی طرح لوگ اس بات سے بھی ناواقف ہوں گے کہ اس سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات اہم ہیں۔ اسی طرح وہ دجال سے متعلق احادیث صحیحہ سے نابلند ہوں گے، اور ان کی یہی جہالت دجال کے لیے کارآمد ثابت ہوں گے۔ تمیز نہ کر سکنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمیز کا ملکہ عطا کیا ہے۔ وہ اپنے حواس کے ذریعے حسی اشیاء کی حقیقت کو جان سکتا ہے، لیکن وہ اشیاء جو غیر محسوس ہیں، مثلا سچ یا جھوٹ، صحیح یا غلط، جائز و ناجائز، حلال و حرام وغیرہ، ان کی حقیقت کا ادراک حواس خمسہ کے ذریعے ممکن نہیں۔ ان میں تمیز کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور اگر ان کا تعلق شرعی امور سے ہو تو ان کے لیے شرعی علم چاہیے، اس کے بغیر وہ بے راہ روی کا شکار ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے کہ ہمارے ایک ساتھی کے سر پر پتھر لگنے سے زخمی ہو گیا، پھر اسے احتلام ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، کیا تم میرے لیے تیمم کی اجازت پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ تو پانی استعمال کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے غسل کیا، پھر مر گیا۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ انہیں ہلاک کرے، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ جب انہیں علم نہیں تھا تو لوگ پوچھا کیوں نہیں؟ سنن ابی داؤد
حدیث نمبر 336۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیے ہیں، یعنی اس مسئلے میں شرعی علم سے اپنی جہالت کے باعث وہ تمیز نہ کر سکے جو ایک جان کے ضیاع کا باعث بن گئی۔ بسا اوقات جہالت کی بنا پر انسان دوست اور دشمن کی تمیز بھی نہیں کر پاتا، جیسا کہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حارث بن زرار الخزائی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کیا اور آپ سے اجازت لی کہ وہ واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں اور ان سے زکوٰۃ لے کر آپ کے پاس آؤں۔ آپ نے مجھ سے ابان نامی جگہ پر زکوٰۃ اور تاریخ طے کر لی۔ میں وعدے کے مطابق جگہ پر زکوٰۃ لے کر پہنچا، لیکن وہاں نہ کوئی نہ آیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا۔ لیکن میں سمجھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، چنانچہ میں نے اپنی قوم کے مسلمانوں سے کہا کہ ہمیں خود چلنا چاہیے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو حارث کے پاس روانہ کیا تھا، لیکن راستے میں اسے ڈر لگا اور اس نے واپس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حارث نے مجھے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنا چاہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث کی طرف لشکر روانہ کرنا چاہا۔ حارث اپنے ساتھیوں سمیت مدینہ روانہ ہوئے۔ وہ لشکر مدینہ سے نکلا ہی تھا کہ اس کی حارث سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے ان کا گھیراؤ کیا اور کہا کہ تم نے ولید کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور اسے قتل کرنا چاہا۔ حارث نے کہا، اللہ کی قسم، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، نہ میں نے ولید کو دیکھا نہ ہی وہ میرے پاس آیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے تو آپ نے بھی یہی پوچھا کہ تم نے ولید کو زکوٰۃ نہیں دی اور اسے قتل کرنا چاہا۔ تو حارث نے کہا کہ میری ولید سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وقت مقررہ پر جب کوئی نہیں آیا تو میں سمجھا کہ شاید اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، لہٰذا میں خود آپ کے پاس چلا آیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق اور تفتیش کر لو، ایسا نہ ہو کہ جہالت کی وجہ سے کسی قوم کو نقصان پہنچ جائے۔ مسند احمد حدیث نمبر 18459، طبرانی حدیث نمبر 3396، الصحیحہ حدیث نمبر 3088۔ اسی جہل کی بنا پر بسا اوقات انسان خالق اور مخلوق میں تمیز کو فراموش کر دیتا ہے، لہذا شرک کا مرتکب بن جاتا ہے۔ مثلا مقدس شخصیات اور خالق کے مابین فرق کو فراموش کر دینا، کبھی سنت اور بدعت کے درمیان تمیز نہیں کرتا اور بدعت کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا اور حرام کا مرتکب بن جاتا ہے، جبکہ علم ان تمام مصائب سے بچاتا ہے۔ فطری طور پر انسان بہت جلد سرکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے،
شیطان اس کے کمزوری سے بخوبی واقف ہے، لہٰذا وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کو انجام دینے کو کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس فریضہ کو انجام دینے کے لیے حصول علم کو لازم قرار دیا اور فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122۔ کہ ایمانداروں کے لیے روا نہیں کہ وہ سب کے سب بغرض قتال نکل پڑیں۔ ان کی ہر جماعت میں سے ایک گروہ کیوں نہیں نکلتا تاکہ وہ دین کا علم حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائے تاکہ وہ بچ جائیں۔ علامہ طنطاوی نے فرمایا کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب نفیر عام نہ ہو تو وہ دو جماعتوں میں منقسم ہو جائیں۔ ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حصول علم دین کے لیے ٹھہری رہے، جبکہ دوسری جماعت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے روانہ ہو۔ پھر جب مجاہدین لوٹ کر آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے انہیں وہ احکام دین سکھائیں جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ اس طرح مسلمان دو مصلحتیں حاصل کر لیں گے۔ جہالت سے بچاؤ کا طریقہ، اس سے بچاؤ کا طریقہ حصول علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمع و بصر اور عقل جیسی نعمتوں سے اسی لیے نوازا تاکہ یہ ان کے ذریعے علم کی روشنی حاصل کر کے جہالت کے اندھیرے دور کر دے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کر کے اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ سورۃ النحل۔ کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، اس وقت تم کچھ نہیں جانتے تھے اور تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل کو بنایا۔ علم حاصل کرنے کے چند طریقے: نمبر 1، کسی ثقہ عالم کی شاگردی۔ نمبر 2، قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھنا، نہیں سمجھ آنے پر ثقہ عالم سے رجوع کرے۔ نمبر 3، دینی مجالس، دیندار دوست اختیار کرے۔ نمبر 4، میڈیا، جدید ذرائع ابلاغ مثلا ٹی وی، ریڈیو، اخبارات، انٹرنیٹ، موبائل میسیج سے دین کے متعلق جو بھی بات معلوم ہو اسے قرآن و حدیث سے تصدیق کیے بغیر تسلیم نہ کرنا، کیونکہ یہ میڈیا فاسق ذریعہ ہے اور فاسق ذریعے کی خبر کی تصدیق کیے بغیر قبول کرنا جائز نہیں۔ نمبر 5، خطبات جمعہ میں شروع سے شامل ہونا اور خطیب کی گفتگو توجہ سے سننا۔ نمبر 6، قرآن و حدیث پر مشتمل دینی کتب، رسائل و جرائد پڑھنا۔ حصول علم اور جہالت سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دعائیں سکھائی، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا، ان دعاؤں کو پڑھنا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم تجھ سے علم نافع کا، نفع بخش علم کا سوال کرتے ہیں، اور ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق کا مطالبہ کرتے ہیں، وعملا متقبلا، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو قبول ہو جائے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 925۔ نمبر 2، اس دعا کو کثرت سے پڑھنا، رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم کے اندر زیادتی عطا فرما۔ نمبر 3، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع،
اے اللہ ہم تجھ سے ایسے علم سے پناہ چاہتے ہیں جو نفع بخش نہ ہو، ومن قلب لا تخشع، اور ایسا دل، ومن قلب لا یخشع، اور ایسا دل جو ڈرتا نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء۔ نمبر 4، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، ناصیتی بیدک، ماض فی حکمک، عدل فی قضاؤک، اسألک لکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، کہ اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، میرے متعلق تیرا حکم جاری، میرے متعلق تیرا ہر فیصلہ عدل۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے منتخب کیا یا جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا یا جو تو نے اپنے کسی بندے کو سکھایا یا جو تو نے اپنے علم غیب میں چھپا کر رکھا ہے، کہ تو قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کی روشنی بنا دے اور میرے دکھ کی دوا بنا دے۔ مسند احمد حدیث نمبر 3712، الصحیحہ حدیث نمبر 3528۔ تو آج کے درس میں جہالت کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات کو بیان کیا گیا اور کن کن طریقوں سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ بس اتنی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ اکبر اللہ